انہوں نے پیغمبر کے لیے کوئی عزت چھوڑی ہے؟ بخاری نے جو 6 سالہ بچی کے ساتھ وہ آدمی ایک رات میں 13 عورتوں کے ساتھ جو سوتا ہے، انہوں نے جو بھائی کوئی عزت چھوڑا ہے نا پیغمبر کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بدنامی بخاری نے کی نا ان کو جواب دینا ہے. یہ ہماری حدیث ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں نا بھائی کوئی کرسچن کوئی آئے نا ہمارے احادیث سے بات کرے بھائی ہم اس کو جواب دیں گے. ہم ان کے احادیث کا کیا جواب دیں؟ ہاں جی جناب، کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. آغا جان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا لطف و کرم ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. میں نے کہا پہلے تو میں I'm a little bit nervous کیونکہ میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کسی طرح آپ سے بات ہو. میرا نام سید سجاد حسین نقوی ہے اور میں فرینکفرٹ جرمنی سے کال کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامتی اور عزت دے. میرے کچھ تھوڑے سے چھوٹے سے 2-3 سوالات تھے کیونکہ میں بہت اوبیسلی فالو کرتا ہوں اسپیکرز کارنر پہ بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی ہیں. ان کے اندر 3-4 نام ہیں جو آپ کی بھی پرانی میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو ان کے اندر ان کا ذکر ہے، جیسے عدنان رشید ہو گیا. یہ گروپ ہے ناصبیوں کا جو یہ شیعہ کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں. تو اس کے اندر وہ ایک آیت ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100. ایک سے میں نے پیپر پہ لکھا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اب یہ اس میں کہتے ہیں کہ چونکہ ابو بکر عمر یہ مہاجرین ہیں، انہوں نے ہجرت کی، لیکن یہ بات مجھے اور آپ کو ہم دونوں کو پتہ ہے کہ یہ پہلی جو مائگریشن تھی ابسینیا کو، یہ اس کا ذکر ہے. لیکن اب میں نے یہاں پر لسٹ کھولی ہے تو اس لسٹ کے اندر 5-6 نام ایسے آتے ہیں جو ہمارے نزدیک ہپوکریٹس تھے، جن میں آپ کے تیسرے خلیفہ بھی آتے ہیں. اس کا ہماری بکس میں ہمارے جو علماء ہیں ان کا کیا جواب ہے؟ اس مسئلے پہ کس کا جواب ہے اس میں؟ ریگارڈنگ دی فرسٹ مائگریشن ٹو ابسینیا، جن کے اندر حضرت جعفر طیار بھی تھے ایتھیوپیا میں. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، ایتھیوپیا کی آپ جو کہہ رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ ان کے متعلق ہے. یہ ہم نہیں مانتے کہ یہ ان کے متعلق ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو ہم تو نہیں مانتے، لیکن کیا I'm sorry میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ہم نہیں مانتے، لیکن اس لسٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اگر آپ بولیں تو میں آپ کو وہ لسٹ کھول کے دکھا دیتا ہوں. میں نے یہ ٹیبلٹ پہ کھولا ہوا ہے، ایک سیکنڈ میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں. اس کے اندر یہ لسٹ ہے جس کے اندر نام ایز فالوز: سعد بن ابی وقاص، جہش ابن ریاب، عبداللہ ابن جہش، جعفر ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، عثمان ابن عفان، رقیہ بنت محمد، ابو حذیفہ ابن عتبہ، سہلہ بنت سہیل، زبیر ابن العوام، موسیٰ ابن عمیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو سلمہ عبداللہ ابن الاسد، ام سلمہ عثمان ابن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کے بارے میں ہماری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا ایک قسم کا، جب آپ کسی سے بحث کرتے ہیں تو وہ بڑا کاؤنٹر کرتے ہیں اس چیز سے کہ بھائی عثمان جو 3rd خلیفہ ہے. دیکھیں ہمارے ہاں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا یہ لوگ نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمارے پاس یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ یہ لوگ ہیں. وہ تو آپ ان لوگوں کے قول نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے احادیث میں نہیں ہے. ہاں ہمارے احادیث میں نہیں ہے یہ بات. تو یہ ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہم نے کبھی کہا نہیں ہے کہ مثلا سعد بن وقاص السابقون الاولون میں سے ہے تو ہم اس جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جواب دے دیں نا، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں دیکھیں یہ کتاب تفسیر البرہان ہے، یہ جلد نمبر 3 ہے، الجزء الثالث، یہ ہے صفحہ نمبر 476 میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہاں پہ ایک حدیث، 2 حدیث، یہ ایک پہلی حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے. اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بہت لمبا حدیث ہے. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہے. یہ آیا ہے، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان ہے شیعوں کے ہاں. اور یہ مخالفین کے ہاں بھی یہی ہے. مخالفین کے ہاں ان کے پاس، آپ نے کہا نا کہ ان لوگوں کے، ان کے پاس بھی کوئی حدیث نہیں ہے. آپ وہ ان کے بھی آپ نے جو قول نقل کیے نا وہ بھی غلط آپ نے نقل کیے.
ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس میں ابو بکر عمر عثمان ہے، وہ ہے ہی نہیں اس میں کوئی کہ ان کے شان، اس کا شان نزول وہ ہے. ان کے ہاں شان نزول اس آیہ کا کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں دکھا دیتا ہوں ابھی. اس آیہ کا شان نزول جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب شواہد التنزیل ہے، ان کے ہاں بھی اہل بیت علیہم السلام. یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازلہ فی اہل بیت علیہم السلام، حاکم حسقانی کی کتاب ہے. اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 254 میں یہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس کے ذیل میں وہ کئی روایات نقل کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف سے کہ سابقون الاولون، وہ کہتے ہیں 6 آدمی ہیں، اس میں سے سب سے پہلے جو علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، وہ بقیہ 5 کون ہیں اس نے ذکر نہیں کیا. اچھا، اور جو اگلا حدیث ہے وہ ضحاک سے ہے. ضحاک نے کہا کہ سابقون الاولون کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام، حمزہ، عمار، ابو ذر، سلمان، مقداد. اور آپ کو پتہ ہے اس میں یہ جو ہے سب شیعہ پرسنالٹیز ہیں. حمزہ کون ہے؟ حمزہ پیغمبر کے چچا ہیں. عمار، اور یہ شیعہ کتاب نہیں، ان کے عرض یہ ہے کہ سابقون اولون کون ہے. کوئی حدیث ہمیں دکھائے نا کہ ابو بکر سابقون اولون میں سے، کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ان کے پاس. بلکہ میں آپ کو عائشہ کا ایک قول دکھا دوں بھائی، عائشہ کے. اور میرا اسی پروگرام میں آپ دیکھیں، اسی چینل میں ایک پروگرام ہے کہ ابو بکر نے اپنی ہجرت کیسے باطل کر دی. اس میں نے اس سے کیسے ہجرت اب اس کی باطل ہو گئی اس کی ہجرت، اس میں بخاری کی روایت میں نے دکھا دیا. وہ کہ جس کی ہجرت ہی باطل ہے وہ کیسے سابقون اولون میں سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، میں آپ کو یہ حدیث دکھا دوں بخاری کے. ایک منٹ، بخاری کی روایت کہتا ہے جی، بخاری بھاگ گیا یا بخاری. ویسے میرا دوسرا سوال بھی ریگارڈنگ بخاری تھا. بخاری میں دیکھ لیں ہمارے محترم ناظرین، یہ بخاری ہے. بخاری دیکھ کے آپ کو جرمنی ہی میں بخار آ جائے سردیوں کے مہینے میں. مجھے کیوں آئے گا؟ طبیعت تو خراب ہو جاتی ہے نا. یہ دیکھیں بخاری، محترم ناظرین ملاحظہ فرمائی، ایک کتاب ہے بخاری تکو جی، صحیح بخاری، ایک کتاب دار احیاء تراث العربی چھپی ہے سنہ 2001 طبعۃ الاولی بیروت لبنان. اے حدیث ہے جی، والذی قال لوالدیہ اف لکما، حدیث نمبر 4827. جی عائشہ سے روایت ہے کہ مروان نے کہا ان هذا الذي انزل الله فيه والذي قال اف لوالديه اف لكما اتعدانني. عائشہ کے بھائی مروان نے کہا کہ یہ روایت، یہ آیا قرآن کی کہ کسی نے اپنے والدین سے کہا کہ والدین کو ستایا، یہ جو ہے عائشہ کے بھائی کے متعلق ہے. تو عائشہ نے اس کے جواب میں کہا پردے کے پیچھے سے ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن، اللہ نے ہمارے خاندان کے متعلق کوئی قرآن نازل ہی نہیں کیا الا ان اللہ انزل عذری، سوائے آئے افک کہ وہ بھی ہم نہیں مانتے کہ وہ عائشہ کے متعلق ہے. تو یہ عائشہ کی واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان کے متعلق کوئی ہدایہ نازل ہی نہیں کیا ہے. بھائی یہ جو کہتا ہے نا، خود عائشہ نے کہہ دیا بھائی اگر سابقون اولون ابو بکر عمر کے متعلق، وہ کہہ دیتی نا کہ یہ بھی ہمارے خاندان کے متعلق ہے، اس میں ہمارے والد صاحب آتے ہیں. اس نے کہہ دیا کہ ہمارے متعلق کوئی آیا ہے ہی نہیں. اس نے کہا تھا کہ تیرے بھائی کے متعلق یہ آیا ہے، اس نے کہا نہیں ہمارے خاندان کے متعلق کوئی آیا نہیں ہے سوائے سورہ نور میں جو آیا تیفک ہے وہی ہے. حسن بھائی وہ تو چلے ٹھیک ہے، ابو بکر عمر تو دے آر ناٹ اے پارٹ آف دس آیا، لیکن جو لسٹ جیسے ابن اسحاق نے اپنی کمنٹری میں دی ہے اس کے اندر یہ لسٹ وہ مانتے ہی نہیں، ختم ہے، مانتے ہی نہیں. جب ہم اچھا مطلب ہماری وہ ابن اسحاق کی لسٹ ہے، ہم اسحاق کو مانتے ہی نہیں. اگر اس نے بولا اسحاق نے، بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا یہ آپ غلط نقل کر رہے ہیں. ابن اسحاق نہیں کہہ رہا کہ یہ آیا ان لوگوں کے متعلق، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس میں عثمان بھی ہے، وہ آپ غلط کر رہے ہیں. ابن اسحاق نے کہا کہ ان لوگوں نے حبشہ میں ہجرت کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ آیا ہجرت حبشہ کے، وہ بھی غلط آپ کہہ رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہے. ابن اسحاق نے بھی نہیں کہا کہ یہ آیا ان کے لیے متعلق. بہرحال آپ کی غلطیاں بہت ہیں اس مسئلے میں. اچھا نہیں، میں تو یہ مانتا ہی نہیں ہوں نا، لیکن وہ لوگ یہ چیز آگے سے وہ نہیں کہتے ہیں، پیش کرتے ہیں. بھائی کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ وہ غلط. آپ ان کی بات کے دیکھیں، اگر وہ کوئی کہتا نا تو آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ حدیث ہمیں دکھائیں کہ کسی صحابی نے کہا کہ یہ آیات جو فلان یہ لسٹ ہے بھائی اس کے متعلق نازل ہوئی.
اگر یہ کہا جائے کہ یہ آیات کس کے متعلق نازل ہوئی ہیں، حبشہ جانے والوں، وہ کہاں، وہ بھی کوئی روایت نہیں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، دیکھیں قرآن مجید میں آپ جائیں، جہاں پہ ہجرت کا ذکر ہے وہاں پہ جہاد کا ذکر ہے. ہجرت بغیر جہاد کے قرآن میں ہے ہی نہیں. ملاحظہ فرمائی، میں آیات آپ کو دکھا دیتا ہوں. سورہ مبارکہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں. یہ سورہ بقرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی ہے اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک، صرف یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اچھا، سورہ مبارکہ آل عمران میں فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، جنہوں نے ہجرت کیا ہے اور جہاد کیا. اچھا، سورہ مبارکہ فإن الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، پھر والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل، جہاں پہ ہجرت کا ذکر ہے وہاں پہ جہاد کا ذکر ہے. عثمان کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں. عثمان کا نہ ابو بکر کا نہ عمر کا، بلکہ ان کا باغنا جو ثابت ہے ان کے اپنے کتب میں. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. تو پھر یہ ہجرت دیکھیں منافق اگر نماز بھی پڑھے نا، قرآن میں تو نماز پڑھنے والوں کی بڑی تعریف ہے. اب منافق بھی نماز پڑھتے تھے نا. قرآن میں شہادتین پڑھنے کی بڑی وہ جو شہادت دیتا ہے ایمان اللہ اور یوم آخر پر، وہ جنت جاتا ہے. منافق بھی شہادت دیتا ہے بھائی. ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے افعال ہیں، ان کے بڑے بڑے فضائل ہیں کہ فلان عمل بجا لاؤ تم جنت جاؤ گے، فلان عمل بجا لاؤ تم جنت جاؤ گے. ٹھیک ہے نا سب؟ لیکن اس میں کس کی شرط؟ ایمان کی شرط ہوتی ہے. منافق وہ چاہے جتنا کرے نا جتنا وہ ظاہر میں جا کے نماز پڑھے، شہادتین پڑھے، اس کو ذرہ برابر اس کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جن کا اگر ایمان ہی ثابت نہیں پہلے ایمان ثابت کرے نا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ آیا میں شامل ہے. ہجرت پہ منافق اگر ہجرت کرے، جیسے منافق اگر وہ نماز پڑھے، اس کے کیا نماز سے ہجرت تو نماز سے زیادہ نہیں ہے نا بھائی، نماز تو زیادہ افضل ہے. منافق اگر ہجرت کرے تو اس کا کیا فائدہ؟ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان کے مطلب آئے ہفتہ اعمال بھی تو نازل ہوئی نا، ہفتہ اعمال جب اللہ نے چلے ہجرت کیا بھائی، جب اللہ نے حبت کر دی، ہجرت حبت ہو گئی ان کی. جب سب ہجرت ہی اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے ان کے سارے اعمال باطل کر دیے. جب اللہ نے ان کے سارے اعمال باطل کر دیے، اس میں ہجرت جو بھی کہہ دو ختم ہے. وہ آئے آخر عمر پیغمبر میں نازل ہوئی ہے، سورہ حجرات. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. تو پھر یہ تو ہر لحاظ سے پسے ہوئے ہیں نا آپ کے دوست جو ہے. اسی لیے وہ لوگ وہ جو عدنان رشید وغیرہ وہ کبھی میرا سامنا نہیں کرتے، کبھی بھی. مجھے پتہ ہے، میں یہی بات چاہ رہا تھا کہ آج شیعوں کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن جب کہتے ہیں نا حسن اللہ سے بات کرو، پھر وہ جواب نہیں دیتے، ہزار بہانے کرتے ہیں. میں یہ بھی میری آپ سے ایک ریکویسٹ تھی کہ جب آپ میری کال رکھیں تو اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے تو ان لوگوں کو ایک چیلنج ضرور دیجیے گا. عدنان رشید، شمسی، یہ جتنے آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کو ایک بہت بڑا قسم کا پلیٹ فارم مل گیا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کیا کچھ بھی نہیں ہے. سیم ریگرجیٹیڈ ورسز یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، جس کا ان کو نہ سر نہ پیر پتہ. یہ کوئی عالم بھی نہیں ہے نا، یہ تو کوئی عالم بھی نہیں. ہم چیلنج دیں کسی عالم کو دے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ تو نوجوان ہے جو پارک میں جا کے لوگوں سے بات کرتے ہیں. ان کو خود پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں کیا ان کو چیلنج. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب دوسروں کے کال لے لیں. ایک سوال دیکھیں حسن بھائی، قرآن کی آیت ہے چیپٹر 64 آیت 44. اینڈ اف، اچھا میں انگلش میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میری اردو اتنی کوئی اچھی نہیں ہے. اینڈ اف محمد had made up about some false sayings, we would have cut from him the iota. لیکن آپ نے سنا ہوگا اس آیت کے بارے میں کہ اگر محمد کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی غلط بات بنائیں گے تو ہم ان کا آیوٹا کاٹ دیں گے. اچھا تو کیا وہ کافر کہتا تھا نا. ہاں بولیں. صحیح بخاری کی ہے حدیث نمبر 4428 جس کے اندر عائشہ اس چیز کی وہ ہے راوی ہے، اور عائشہ بولتی ہے کہ خیبر کے بعد رسول کہتے تھے کہ مجھے ایسا پوائزن کا افیکٹ مجھے ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا آیوٹا کٹ ہو رہا ہے. تو اس چیز کو نان مسلمز بڑا ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں نعوذ باللہ من نستجیر باللہ. ان کو جواب دینے دو نا. محمد واز اے فالس پروفٹ. انہوں نے پیغمبر کے لیے کوئی عزت چھوڑی ہے؟
بخاری نے، جو بات آپ کی صحیح۔ 6 سالہ بچی کے ساتھ وہ آدمی ایک رات میں 13 عورتوں کے ساتھ جو سوتا ہے، انہوں نے جو بھائی کوئی عزت چھوڑا ہے نا پیغمبر کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بدنامی بخاری نے کی نا ان کو جواب دینا ہے، یہ ہماری حدیث ہے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں نا بھائی کوئی کرسچن کوئی آئے نا ہمارے احادیث سے بات کرے بھائی ہم اس کو جواب دیں گے، ہم ان کا حدیث کا کیا جواب دیں؟ اوکے میرے بھائی، ٹھیک ہے حسن بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تھینک یو سر، تھینک یو، اللہ حافظ۔ چلے عزیزو، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ کل پھر پروگرام ہے انشاءاللہ، اللہ آپ کو سب کو جزائے خیر دے یا علی مدد۔